بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشاء سے لے کر اس وقت تک صحابہ کرام دے حوالے نال بہت ساری گفتگو ہو چکی، کیونکہ ماہ محرم ہے، طبیعت پر اثرات لازمی امر ہے۔ تو اس مناسبت نال اصحاب رسول، آل رسول، اہل بیت کی عزت، عظمت، شان، مقام بیان، اس رد عمل اندر بھی ایسا ایک گروہ ہے جو اصحاب رسول دی عظمت اور شان اور مقام دا انکار کر، اس واسطے ہر چوان بالخصوص ماہ محرم اندر اصحاب رسول دے حوالے نال بہت ساری گفتگو اور بہت سارے اعتراضات، شبہات جو سن چکا ہوں اس کے بارے مزید جوابی اور ابہامات، اشکالات دور کرن لئی کچھ دلائل سننا چاہتا۔ آج کل میڈیا پر بہت سارے اصحاب رسول دے بارے تان و تشنیع اور تنقید کا سلسلہ بھی جاری رہے۔ ہر ہاتھ کے اندر میڈیا موجود ہے۔ جدوں یونیورسٹیز اور کالج کے طلباء ان سکالرانوں یا ان لوگانوں سندے ہیں، پھر اعتراضات، شبہات پیدا ہوندے، انہوں کی توقع ہوتی ہے کہ اپنے جلسے اندر ایسے شبہات کا رد ہوئے، دل کی تسلی اور تشفی ہوئے۔ یاد رکھیے، جنہاں نال آل الحدیث کا اختلاف ہے عظمت اصحاب رسول تھے، انہوں کا موقف اور نظریہ کیا ہے؟ پہلے تو کتاباں اندر سے، آج میڈیا پر آج ہی یہ کلپ چل رہا ہے ایک رافضی ذاکر کا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، نہ اس سوائے 3 کے، سیدنا ابو ذر، سیدنا مقداد اور سیدنا سلمان رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ یہ 3 صحابہ بچے، باقی سارے اسلام سے پھر گئے۔ جدوں اسی فضائل اصحاب رسول بیان کرنا، انہوں دی ذات اس کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ اسی دلیل دینے قرآن چو، اور انہوں دا قرآن جڑا ہے وہ غارش۔ اس قرآن کی کیا حیثیت ہے ان کے نزدیک جنہاں نال تسی متھا مار رہے ہو؟ کیونکہ رات 2 دا ٹائم ہے، وقت علاج دا ہے، ضرورت علاج دی، دلائل دی نہیں رہی۔ دعا کرو علاج دے بھی قوت طاقت اللہ سانو دے دے۔ تسی صحیح البخاری ساری پڑھ جاؤ، اصحاب رسول کی شان پر، تقدس پر، عزت پر، عظمت پر، حرمت پر انہیں کیا اثر ہوئے گا؟
جن کے نزدیک صحیح البخاری اول تا آخر من گڑت ہے، نعوذ باللہ۔ تو صحیح مسلم جو پڑھو، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ جو پڑھو، الغرض جو اہل و سنہ کی سیاہ ہے، سطح ہے، جب ان کے نزدیک اس کی حیثیت ہی نہیں ہے، تو پھر کیا اثر ہوگا ان دلائل کا؟ اس واسطے ضروری ہے، دیکھ لیجئے نبی علیہ السلام دے زمانہ پاک وچ بے شمار عیسائی اور اہل شرک مسلمان ہوئے، لیکن یہودی بہت کم، گنے چنے انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں یہودی جو رسول اللہ پر ایمان لیا۔ بہت قلیل ہے یہودی ایمان لانے والے، مارے انہوں نے کھائی، قتل وہ ہوئے، علاقہ انہوں نے چھوڑ دیا، اسلام نہیں لائے سوائے چند یہودیوں۔ اس کی وجہ عیسائی مسلمان زیادہ کیوں ہوئے، یہودی مسلمان کیوں نہ ہوئے؟ عیسائیوں کے مذہب میں توہین اور تنقیص نہیں ہے، غلو ہے۔ وہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اللہ کا حصہ کہتے ہیں، اللہ کا جز کہتے ہیں، ان میں غلو ہے، زیادتی ہے، شان بڑھاتے ہیں۔ یہودیوں کے مذہب کا یہ خاصہ ہے کہ وہ توہین کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں انبیاء کو۔ سیدہ مریم علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ ابن مریم کو وہ قتل کرنے آئے تھے یہودی، جب اللہ نے آسمان کو ان کو زندہ اٹھا لیا۔ اور جس دل دے اندر نفرت ہو، بغض ہو، گستاخی ہو، اللہ اس کو ہدایت بہت کم نصیب کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اہل حدیث ہو جاتے سارے مسالک سے سوائے رافضیوں کے، کیونکہ وہاں گستاخی ہے، وہاں توہین ہے۔ جو ساری زندگی صدیق عمر عثمان کو گالیاں دے گا، بھلا ان سے کل پیار کیسے کرے گا؟ اس لیے وہ آل الحدیث یا اہل اسلام یا اہل دین یا مسلک تبدیل نہیں کرتے، کیونکہ ان کے دل سیاہ ہو گئے، گالیاں دے دے کے، توہین کر کر کے، لعنتیں پا پا کے۔ باقی سارے مسالک میں غلو ہے، اس کو اعتدال میں لایا جا سکتا ہے کہ جو شان تم کہہ رہے ہو وہ شان نہیں ہے، یہ شان ہے، جو مقام تم کہتے ہو وہ نہیں ہے، یہ مقام ہے، سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن جو گالی دے، جو کافر سمجھے نعوذ باللہ، ان کو کیسے منایا جائے کہ تم ان کا ادب اور احترام کرو؟ لہذا اگر دلائل چاہیے تو چونکہ بات پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے، لائیو جا رہی، ریکارڈ بھی ہو رہی، ہم صدیق و عمر عثمان کے ایمان پر رہنے کے، ایمان پر موت کے دلائل دیتے ہیں۔ تمہیں اشکال ہے تو ہمارے ان دلائل پہ ذرا غور کریں، اگر اعتراض پھر بھی ہو تو سوال کریں۔ کس بنیاد پہ کہتے ہو کہ ابو بکر عمر عثمان مومن نہیں؟ اس کی بنیاد بتاؤ۔ اگر کہو کہ باغ فتح نہیں دیا تھا تو باغ فتح نہ دینے سے کفر لازم آتا ہے۔ یعنی اصول بناؤ، ضابطہ بناؤ کہ یہ ہمارے نزدیک ضابطہ ہے، ابو بکر عمر عثمان مومن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تینوں شخصیات مکہ پاک میں شروع اسلام میں ایمان لائی، منافقت کا دور نہیں چلا۔ نبی علیہ السلام کے پاس مال، جتھا، فوج، فتوحات نہیں تھی۔ جس وقت منافقت چلی ہے، منافق ظاہری اسلام قبول کیے، صدیق عمر عثمان تو اس وقت ایمان لائے تھے جب نفاق کا، منافق ہونے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یا اس طرح سمجھ لیجیے
کہ جب صدیق عمر عثمان لائے اس وقت یہ ہو سکتا ہے اور کچھ نہ کچھ دلائل موجود ہے کہ بندہ اندر سے تو مومن ہو لیکن ایمان ظاہر نہ کرے. پھر میری بات پہ توجہ کرے. جس وقت صدیق عمر عثمان ایمان لے آئے اس وقت اینج دی کوئی مثال پیش ہو سکتی ہے کہ اندر سے بندہ مومن ہو لیکن ایمان ظاہر نہ کرے. کفار کا روب، ڈر، خوف جو فطری ہوتا ہے اس وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی بندہ اندر سے مومن ہو گیا اور ظاہر نہ کرے. لیکن جس دور میں یہ ایمان لائے اس وقت اندر سے مومن نہ ہونا اور ظاہر سے ایمان لانا مار کھانے کے لیے ہماری سمجھ سے منطقی طور پر بھی یہ چیز بھالا ہے. مار کھانے کے لیے اوپر سے مسلمان کون ہوتا ہے؟ مال لٹانے کے لیے اوپر سے مسلمان کون ہوتا ہے؟ لوٹے اس وقت بنتے ہیں جب حکومت ملتی ہے. گل تو سمجھ نہیں لو رہی. حکومت ملے، ہوا چلے کہ اب آئندہ حکومت فلاں کی ہوگی، اس طرف رخ ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے جب اعلان کیا تھا نبوت کا، بتاؤ مکہ مکرمہ میں نہ آپ کے پاس مال تھا، نہ کوٹھی تھی، نہ دولت تھی، نہ فوج تھی، نہ جتھا تھا، نہ اقتدار تھا، کوئی چیز تھی تو بیان کیجئے. نہیں، صدیق اس وقت ایمان لائے. وجہ تو بیان کیجئے نا. بس صدیق عمر عثمان شروع میں اسلام لے آئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا جو صدیق عمر عثمان کے ایمان لانے کا انکار کرے. ایمان لائے تو ہے نا. یہ کہتے ہو اندر سے نہیں لائے، یا یہ کہتے ہو پھر گئے تھے. چلو شکر ہے مانتے ہو کہ ایمان لے آئے. جب لے آئے ہیں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں تو پھر سنیے، توجہ کیجئے. تم کہتے ہو اسلام سے پھر گئے، ہم دلیل کے طالب ہیں کہ دلیل دیجئے، دلیل سے بات کیجئے. میرا سوال ہے، کیا سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے نزدیک صحابی رسول نہیں جو سیدنا علی کے بھائی ہیں؟ سوال ہے، میں کرتا جاؤں گا، بات ریکارڈ ہوتی جائے گی، طلباء سنتے جائیں اور پھر جواب بات ان سے مانگے اور پوچھ کہ سیدنا جعفر طیار جو سیدنا علی کے بھائی ہیں شہید ہوئے ہیں یا نہیں، صحابی رسول ہیں یا نہیں؟ مانیں گے کہ صحابی رسول بھی ہیں اور شہید بھی ہوئے. تو پھر میرا دوسرا سوال ہے، جب یہ شہید ہوئے ان کی بیوی بیوہ ہوئی ہے یا نہیں؟ جب ان کی بیوی بیوہ ہوئی ہے تو وہ علی کی بھابی ہے، پھر اس کا نام کیا ہے؟ تمہارے اور ہمارے نزدیک اس کا نام سیدہ اسماء بنت امیس ہے. میرا سوال ہے، کیا اسماء بنت امیس کی عدت گزر جانے کے بعد سیدنا علی نے اپنی ولایت میں اس کا نکاح صدیق سے نہیں کیا؟ اگر کیا ہے تو کافر کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تمہارے گھر میں اپنی کتابیں پڑھیے، سیدنا علی ابو طالب کے گھر میں ابو طالب کی بہو جو بیوہ ہوئی اس کا دولہا بن کے صدیق پہنچے ہیں. بتلاؤ ایمان میں شک کیا رہ گیا ہے؟ یا انکار کیجیے، جرأت کیجیے، انکار کیجیے، میڈیا پر آئیے، انکار کیجیے کہ ایسا نکاح نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ، قرآن کہتا ہے مشرکوں سے نکاح نہ کرو.
حتیٰ یؤمنو، یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں۔ شرک جب ایمان کے مقابلے میں استعمال ہو تو علماء امت کا اتفاق ہے کہ وہ جناب کفر کے معنی میں ہے۔ یہاں شرک سے مراد کفر ہے، مشرک سے مراد کافر ہے۔ جو کافر ہے اسے نکاح نہ کرو جب تک ایمان نہ لائے۔ جب صدیق علی کے گھر، حضرت جعفر کے گھر، حضرت جناب سردار ابو طالب کے گھر دولہا بن کے آ گئے، اور قرآن کا اصول ہے کہ مشرک سے کافر سے نکاح نہیں ہوتا۔ یہ ابو طالب کی بہو بیوہ کا نکاح جناب لے کے صدیق گھر جا رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ صدیق کے ایمان پر یہ مہر ہے یا نہیں؟ جب ایمان ثابت ہے، اصول ہے قرآن کا، شیعہ اور اہل الحدیث کے اتفاقیہ یہ مسئلہ ہے کہ کافر سے نکاح نہیں ہے۔ اہل سنہ اور اہل تشیع متفق ہیں کہ کافر مرد سے مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ میرا سوال ہے، اسماء بنت عمیس اگر صدیق مسلمان نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو اسماء کا نکاح کیوں ہوا؟ جب صدیق فوت ہوئی، یہی اسماء دوبارہ بیوہ ہوئی، تو ان کا نکاح پھر سیدنا علی نے اپنے ساتھ کیا۔ ایک عورت ہے، 3 نکاح ثابت ہیں۔ پہلا نکاح سیدنا جعفر طیار سے، اسی بیوہ کا نکاح پھر سیدنا صدیق سے، پھر انہی سی بیوہ ہونے کے بعد صدیق کی وفات کے بعد اسی کا نکاح شیر خدا علی مرتضیٰ سے۔ جب یہ نکاح ثابت ہے تو پھر بتاؤ صدیق کب اسلام سے پھرے؟ اسے آگے بڑھتا ہو، یہ تو صدیق ہے نا۔ آؤ سیدنا عمر کو کھولتے ہیں، پڑھتے۔ سیدنا عمر، سیدنا عمر، ہاں جی وہ لمبی تقریر کرام نہیں تو پھر اچھی بولو، سیدنا عمر۔ یہ مطلب ہے پکے ہو تسی؟ ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے نس جاسو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی، سیدنا عمر سیدنا علی کے دروازے پر، سیدنا عمر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر۔ فرمایا عمر کیسے آئے ہو؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے، اے عمر آپ کے مقابلے میں میری بچی کی عمر کم ہے، 12 یا 13 سال کی عمر تھی۔ 7 ہجری میں یہ پیدا ہوئی، 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ 2.5 سال خلافت جو ہے سیدنا صدیق کی ہے، 6 سال کی۔ 10 سال خلافت سیدنا عمر کی ہے۔ 7 سال خلافت کے بعد آخری 3 سال یہ آپ کے نکاح میں آئی۔ فرمایا نکاح چاہتا ہوں تمہارے گھر۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے، اے عمر تمہاری عمر میری بیٹی کے مقابلے بہت زیادہ ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ اس لیے مانگنے نہیں آیا کہ میرے گھر میں مجھے کوئی عورت کو کی زیادہ ضرورت ہے، میرے نکاح ہو چکے ہیں، بیویاں موجود ہے، لونڈی ہے، بیوی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ قیامت والے دن سارے نسب ٹوٹ جائیں گے، ہر رشتہ داری ختم ہو جائے گی، لیکن مصطفیٰ کے خاندان سے رشتہ داری قیامت والے دن بھی جڑی رہے گی۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں محمد کا رشتہ دار بن جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رشتہ قائم ہو جائے، کیونکہ آپ کی بیٹی ام کلثوم جو سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہے، تم نے چھپایا ہوا ہے نا اس نکاح کو۔ یاد رکھیے سیدنا علی کی 2 بیٹی ہیں اور 2 بیٹے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سے، ایک حسن ہے، ایک دوسرے حسین ہے، ایک زینب بنت علی ہے، دوسری ام کلثوم بنت علی ہے۔
اس کو چھپایا ہی اس لیے گیا ہے، اس کا نام ظاہر ہی نہیں کیا گیا، بیان ہی نہیں کیا گیا۔ انہاں تو بیان کرنا کوئی نہ، ساڑھیاں بھی کمی کوئی نہیں چھوڑی، بیان کیجئے۔ یہ ام کلثوم ہے، رسول اللہ کی نواسی ہے، فاطمہ کے بطن پاک سے، حسن اور حسین کی بہن ہے، یہ ام کلثوم ہے۔ فرمایا میں چاہتا ہوں پھر اس نکاح نو چھپان لئی پتا انہوں نے کہ طریقہ اختیار کیا۔ ایک طریقہ ہم سے ام کلثوم سیدنا علی سے چھین لی گئی، چھینا گئی ہے یہ بیٹی۔ اتنا بھی شرم نہیں آیا کہ رسول اللہ کی نواسی کے بارے میں ہم جملہ کون سا کہہ رہے ہیں؟ رسول کی نواسی چھین لی جائے، آسمان پھٹ نہ جائے۔ تمہیں حیا ہی نہیں ہے، جو تمہارا دل کہے وہ کرتے رہتے ہو، تمہارے لیے کوئی قانون اور ضابطہ ہی نہیں ہے۔ جس چیز کی جس ہستی کا مرضی انکار کرو اور جس ہستی کا مرضی تم تسلیم کر لو۔ ماننے پہ آؤ تو ابو طالب کے ایمان کو مان لو، انکار کرنے پہ آؤ تو صدیق و عمر عثمان کے ایمان کا انکار کرو۔ جو ایمان نہ لائے وہ لا چکا ہے، اور جو لائے ہیں وہ انکار کرتے ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح یہ رشتہ مانگا، ملا، ہاں ہوئی، انہوں نے لکھا ہے چھین لیے، علی سے بیٹی چھین لی ہے عمر نے۔ مشکل کشا علی ہے، عمر تو نہیں ہے نا، توجہ ہے، مشکل کشا علی ہے، عمر تو نہیں ہے نا۔ مشکل کشا سے چھین لی ہے عمر نے، یہ مشکل کشا پھر کہتے ہو، یہ کچھ تو خیال کر لو، کوئی شے رہ گئی ہے؟ کہتے ہیں خلافت بھی چھین لی ہے، بیٹی بھی چھین لی ہے، باغ فدق بھی چھین لی ہے، یا علی مدد۔ تو انہوں سمجھ نہیں آئی، یا علی مدد، اے علی میری مدد فرمائیے، میں مشکل میں ہوں، میری مدد فرمائیے، کیونکہ آپ مشکل کشا ہیں، کیونکہ آپ کی پھر وراثت بھی چھین لی گئی، آپ کی بیٹی بھی چھین لی گئی، آپ کی خلافت بھی چھین لی گئی، کیونکہ آپ مشکل کشا ہیں۔ میری مدد کیجئے اس لیے کہ تمہارا سب کچھ چھین لیا گیا تھا، لہذا مجھے بچائیے، میری کوئی نہ عزت چھینے، تمہاری تو عزت بھی چھین لی گئی، نعوذ باللہ۔ تمہارا تو عقیدہ ایسا ہے کہ ادھر سے دیکھو تو اور ہے، ادھر سے دیکھو تو اور ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نکاح چھین کے کیا گیا، نعوذ باللہ۔ جدو ایک گل نہ چلی پھر کہنے لگے رشتہ علی نے، صدیق حضرت عمر نے مانگا تھا، سیدنا علی نے ہاں کی تھی، لیکن آپ نے جب رشتہ لینے کے لیے برات لے کے عمر سیدنا علی کے دروازے پہ آئے تو آپ نے ایک جننیہ کو بلایا، جننیہ، جننی سمجھے، جننیہ، اس کو بلایا اور کہا تو میری بیٹی ام کلثوم کی شکل میں دلہن بن کے بیٹھ جا، عمر کے ساتھ تو نے جانا ہے، میری بیٹی نے نہیں جانا۔ جننیہ گئی ہے، جب تک سیدنا عمر شہید نہیں ہوئے جننیہ ان کے گھر میں بیوی کی حیثیت سے ام کلثوم کی شکل میں رہی ہے، نعوذ باللہ۔ جب وہ شہید ہوئے تب اپنی بیٹی ام کلثوم کو باہر کیا، نکالا ہے، جننیہ نے وہاں وقت گزارا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے، سیدنا علی سے کی ہاں فرمائی، سیدنا عمر کا نکاح ام کلثوم بنت علی سے ہوا ہے۔ قرآن کا اصول ہے کافر سے نکاح ہوتا نہیں۔ تم کہتے ہو یہ مرتد ہو گئے تھے، میں کہتا ہوں پیغمبر علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد، صدیق کی خلافت کے بعد، سیدنا عمر کی اپنی خلافت کے 6-7 سال بعد یہ نکاح ہوا ہے۔ تم کہتے ہو فوری مرتد ہو گئے تھے، یہ نکاح تو 10 سال کے قریب بعد میں ہوا ہے۔ مجھے بتلایا جائے کب مرتد ہو گئے؟ علی کے گھر داماد بن کے آ رہے، اور یہی ام کلثوم
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ام کلثوم سے سیدنا عمر کو ایک بیٹا دیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا اس کا نام میں اپنے بھائی زید بن خطاب کے نام پہ زید رکھتا ہوں۔ زید بن عمر تھے، اور یہ ماں اور بیٹا ایک دن ایک ہی وقت فوت ہوئے۔ اتنا بھی پتہ نہیں چلا کہ پہلے دونوں میں سے کون فوت ہوا۔ ادھر ماں فوت ہوئی، ساتھ ہی بیٹا فوت ہوا۔ یہ نہیں پتہ چلا کہ ماں وارثہ بنی ہے یا بیٹا وارث بنا ہے۔ جو پہلے فوت ہو وہ پچھلے کا وارث ہو، جو زند پہلے فوت ہو اس کی وراثت کا پچھلا وارث ہوتا ہے۔ یہاں پتہ ہی نہیں چلا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عبداللہ بن عمر، تمہاری ماں ام کلثوم میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، آپ کا بھائی زید بھی فوت ہو گیا ہے، آؤ میں چاہتا ہوں کہ میری موجودگی میں اپنی ماں اور اپنے بھائی کا جنازہ تم پڑھو۔ مجھے بتاؤ کب مرتد ہوئے، کب پھرے؟ یہ تو داماد بن رہے ہیں آل ابی طالب کے، جنہیں آل عمران کہتے ہو۔ یہ تو داماد ہیں ابو بکر بھی، عمر بھی، آل ابی طالب کے۔ کیوں رشتہ دیا تھا؟ تمہارے نزدیک ابو طالب بھی مومن ہے، تمہارے نزدیک سیدنا علی بھی مومن ہے، کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک شیر خدا محبوب خدا ہیں وہ۔ جب ابو بکر و عمر ان کے گھر میں داماد کی حیثیت سے آ گئے تم انکار نہیں کر سکتے۔ آج بھی ہمارے مولا محمد صدیق فیصل آبادی کی کتاب نکاح ام کلثوم پر پوری کتاب موجود ہے۔ اہل تشیع پر قرض ہے، آج تک جواب نہیں آیا۔ تو مانیے کہ صدیق و عمر تسی ان سہ گئے ہو، سیدنا صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادے مان اندر کوئی شک شبہ نہیں۔ میرے تو آڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے۔ سیدنا علی نے بیعت کی ہے، اگر بیعت نہیں کی تو 2.5 سال خلافت ان کے پاس رہی ہے۔ 2.5 سال کی نمازیں، 2.5 سال کی نمازیں، 2.5 سال کی اذانیں، 2.5 سال کی جماعتیں جہاں علی پاک نے پڑھی ہیں وہ بیان کر دو، لکھ دو کہ علی کی مسجد الگ تھی، امامت الگ تھی، جماعت الگ تھی، اقامت الگ تھی، سب کچھ الگ تھا، وہ الگ پڑھتے تھے۔ آل رسول کی مسجد الگ تھی، ان کا نظام الگ تھا، ان کی کوئی امام برگاہ الگ تھی، جو تھی وہ بیان کرو۔ اگر نہیں ہے تو پھر سن لو، 2.5 سال مصلی رسول پر امامت صدیق کی ہے، اقتداء میرے علی کی ہے۔ علی مقتدی کی حیثیت سے کھڑے۔ مرتد کے پیچھے نماز ہوتی ہے، کافر کے پیچھے آپ کے نزدیک نماز ہوتی ہے، منافق کے پیچھے آپ کے نزدیک نماز ہوتی ہے۔ تم ہمارے پیچھے نہیں پڑھتے، تم ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہو کہ ہماری حدیثوں کے پیچھے نہیں ہوتی، اور ہماری تو آپ کے دروازے پر بھی نہیں ہوتی۔ تھوڑی تو بھی ساڑھے مگر ہوندی یا نہیں ہوتی، ساڑھی تو تھوڑے دروازے کول بھی مشکل ہے۔ ہماری تو ہوتی نہیں ہے۔ جتنی جرت ہے ہمیں آپ نے پیچھے کھڑا کر کے دکھاؤ، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نماز کے لیے علی تو شیر خدا تھے، بقول تمہارے مشکل کشا حاجت روا تھے، کیوں صدیق کے پیچھے 2.5 سال نماز پڑھی؟ سوال ہے، جواب دو۔ تم ہمارے پیچھے نہیں پڑھتے، ہم تمہارے پیچھے نہیں پڑھتے۔ جس کو مانتے نہیں اس کے ساتھ چلتے نہیں۔ اسی عمران خان نہیں منتے، بولو میں نے تو تھوڑے گڑبڑ لگ دی۔ ہم نہیں مانتے،
نہ مانے تو عہدہ نہیں لیتے، نہ مانے تو ساتھ چلتے نہیں۔ صدیق کو مانا نہیں ہے۔ سیدنا علی نے بقول تمہارے یہ ارتداد میں تھے نعوذ باللہ، پھر گئے تھے اسلام سے، مجھے بتلائیے 2.5 سال نماز میرے علی نے کیوں پڑھی؟ اگر نہیں پڑھی تو وہ اذان وہ مسجد بتلا دو، مدینہ میں صدیق کی اذان کے بعد یا صدیق کی اذان سے پہلے علی پاک کی مسجد میں امام بارگاہ مدینہ میں نعوذ باللہ یہ ساری کوئی ایسی جگہ بنائی ہو جہاں اذان آتی ہو، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین۔ ہماری کتاب کا حوالہ مجھے نہیں چاہیے، بخاری کا حوالہ نہیں مانگتا، مسلم کا، ابو داؤد کا نہیں مانگتا، اصول کافی کا مانگتا ہوں، تمہاری کتاب کا مانگتا ہوں۔ اپنی کتاب میں سے کسی کتاب کا مستند کوئی حوالہ پیش کیجئے، علی نے الگ نماز پڑھی ہو، اذان دی ہو، اگر نہیں دی تو پھر مان لو جن کا مقتدی علی اور حسن و حسین ہوں گے۔ میرا سوال ہے اس امام کی عظمت کتنی بلند ہوگی؟ نماز پڑھ رہے ہیں سیدنا علی، ایک ہی اذان ہوتی تھی مدینے میں، اشہد ان امیر المومنین، توجہ ہے ماشاء، سنا دیں اذان پھر تو، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین صدیق ولی اللہ، توجہ، وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فاصل۔ تسی بنا سکتے، اسی نہ بنا سکتے، تسی بھی تو کولو ہی بنائیے نا، تے اسی بھی تو بنا سکنے نا پھر۔ اشہد ان امیر جدو ادھروں اذان آوے ایک بار تسی بھی سپیکر کیا چھڑیا کرو، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ، ادھروں آواز آئے تسی کہو صدیق ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فاصل۔ میرا اور میری جماعت ایمان ہے سیدنا علی امیر المومنین بھی نے میں کوئی شک نہیں، سیدنا علی امام المتقین بھی نے کوئی شک نہیں، سیدنا علی رضی اللہ قاتل المشرکین بھی نے کوئی شک نہیں، حضرت علی اللہ دے ولی نے بھی کوئی شک نہیں، لیکن وسیع رسول اللہ علی نہیں، و خلیفۃ بلا فاصل علی نہیں، یہ دونوں شانہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے نے، لہذا توڑا جملہ پورا نہیں ہویا، قرآن و سنت دے تابع نہیں۔ صدیق دے ہوتے ساریاں خوبیاں موجود نے، امیر المومنین بھی صدیق نے، امام المتقین بھی صدیق نے، قاتل المشرکین بھی صدیق نے، صدیق ولی اللہ بھی نے، وسیع رسول اللہ بھی نے، وخلیفۃ بلا فصل صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ توڑا جملہ پورا نہیں ہویا، ساڑا جملہ پورا ہویا، پیغمبر علیہ السلام تو بعد متصل خلیفہ کون بنیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وسیع رسول اللہ صدیق نے، کیوں رسول اللہ نے فرمایا سی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس یا باللہ والمومنون الا ابا بکر، فرما اللہ انکار کردہ ہے، مومن انکار کردہ ہے سوائے ابو بکر دے، اور کوئی میرے مسلط نہ آئے۔ ایک اور حدیث ہے سنن ابی داؤد اندر، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری اندر نے ایک دے وہ بیماری ہے جڑی آخری آپ دی تکلیف ہوئی ہے بیماری، جس تو بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اس بیماری دا ذکر نہیں، ایک اور موقع ہے نبی علیہ السلام بیمار نے، بیماری دے حالت کفیت اندر بلال آئے، محبوب جی اذان ہو گئی ہے، آؤ تشریف لے آؤ، صحابہ کرام نل مسجد نبوی بھری ہے، آپ تشریف لے آؤ، جماعت کروائیے، مقتدی آگئے، صحابہ آگئے، آپ نے فرمایا بلال میرے کو آج نہیں آیا جا سکے گا، میری طبیعت ناساز ہے، بیمار میں نہیں آ سکاں گا۔ صحابہ کرام وچوں کسے صحابی نے کہہ دو جماعت کرا دے، سنن ابی داؤد دی روایت، حسن درجے دی روایت، فرمایا جماعت کرا دو، صحابہ کرام چوں کسے صحابی نے کہہ دو جماعت کرا دے، صحابہ نو کہہ دو جماعت کرا دیں، کسے صحابی نو کہہ دو جماعت کرا دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تو فرما دیں میں واپس آیا مسجد نبوی اندر، صحابہ کرام تے نظر دوڑائی، میں نو سیدنا عمر تے نظر آئے، ابو بکر نظر نہ آئے، میں کیا ہے عمر نبی علیہ السلام دی طبیعت ناساز ہے، تسی کافی دیر دے انتظار فرما رہے ہو، انتظار چھوڑ دے ہوتے آؤ جماعت کرواؤ، حضور تشریف نہیں لے آنگے، فرما رہے نے کوئی جماعت کرا دے،
تسی آؤ ابو بکر تے ہے نہیں تسی آ کے جماعت شروع کرواؤ۔ سیدنا عمر اٹھے انہاں نماز شروع کروائیے، جو ہی نماز شروع ہوئی تکبیر تحریمہ سیدنا عمر نے اونچی کہی ہے۔ سیدنا عمر دی آواز فطری طور تے بلند سی، اندر حجرہ رسول اندر آواز گئی ہے۔ سیدنا عمر دی تکبیر تحریمہ کہن دی محبوب نو آواز سنائی دیتی ہے، آپ سمجھ گئے کہ عمر جماعت کرا رہے ہیں۔ یہ دمان آئے ہوئے کہ ابو بکر پیچھے کھڑا ہے تو عمر آگے جماعت کروا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فوراً کھڑکی کھولی اور کھڑکی کھول کے جھانک کے فرمایا کہاں ہے ابو بکر؟ ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر کہاں ہے؟ 3 مرتبہ فرمانے کے بعد فرما لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، اللہ نہیں مانتا میرے مصلی پہ صدیق کے علاوہ کسی کو۔ میرا سوال ہے، لائی اپنی کتابیں، ہم اپنی کتابیں لاتے ہیں، تم اپنی کتابوں میں علی کو رسول اللہ کے مصلی پہ زندگی رسول میں ثابت کر دو۔ 23 سالہ دور نبوت میں ایک جماعت، پھر لکھ لو 23 سالہ دور نبوت میں صرف ایک جماعت۔ پھر میری بات لکھو، نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے لے کر وفات پاک تک ایک جماعت 23 سالوں میں سیدنا علی نے مصلی رسول پہ کروائی ہو تو مجھے حوالہ چاہیے۔ صرف ایک جماعت۔ اگر تم کہو کہ موقع نہیں ملا تو موقع ثابت کرتا ہوں۔ 1 مہینہ کے قریب پیغمبر مدینہ میں موجود نہیں تھے، تبوک تشریف لے گئے تھے۔ صدیق ساتھ تھے، عمر ساتھ تھے، عثمان ساتھ تھے، علی پاک مدینہ تھے۔ علی سے افضل بندہ اس وقت مدینے میں کوئی نہیں تھا۔ رسول اللہ جاتے ہوئے فرما گئے تھے اے علی، گھر کے معاملات اہل بیت کے معاملات تم سنبھالو گے، جب تک میں واپس نہ ہوں میرے مصلی پہ امامت عبداللہ بن ام مکتوم نبی نہ کروائے گا، تم نبینے کے پیچھے نماز پڑھو گے تاکہ تم ایک جماعت بھی نہ کرا سکو میری زندگی میں، امت کو پتا چلے کہ محمد کے بعد مصلی کا وارث صدیق ہے۔ لا لا لا، نہیں نہیں نہیں۔ اختلاف یہ ہوتا ہے کہ باغ فدق، تم یہ کہو کہ باغ فدق فاطمہ الزہرا کا حق تھا، ہم کہیں کہ نہیں، مال نبوت ترکہ رسول تقسیم نہیں ہوتا۔ دلائل تم بھی دیتے ہو، دلائل ہم بھی دیتے ہیں، یہ یہاں مسئلہ نہیں ہے۔ اس مسئلے میں دلائل تم دیتے ہو، دلائل ہم دیتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ بیمار تھے آپ نے فرمایا تھا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، یہاں تو اختلاف ہی نہیں ہے کہ ہماری کتابیں کہتے ابو بکر جماعت کرائے، تمہاری کتابیں کہتے ہوں علی جماعت کروائے۔ نہیں نہیں نہیں، تمہاری اور ہماری ساری دنیا کی کتابیں ایک نام پہ کٹھی ہے، مروا ابا بکر۔ میرا سوال ہے یہ حضور نے کیوں دیا ہے امامت کا مسلح صدیق کو؟ علی کے ہوتے ہوئے افضل جو علی تھا، نفس رسول جو علی تھا، نبیوں سے افضل جو علی تھا، شیر خدا جو علی تھا، وسیع رسول اللہ جو علی تھا، خلیفہ بلا فصل جو علی تھا، تو آج جماعت میں پیغمبر کی بیماری میں نائب رسول علی کیوں نہیں کروائی جماعت؟ دلیل چاہیے، لڑتے کیوں؟ دلیل دو، غصے میں آ کے چھریاں کیوں مارتے ہو؟ دلیل دو، اپنا سینے پر تھپڑ کیوں مارتے ہو؟ دلیل دو۔ مرو علی فلیصلی بالناس کے الفاظ تم دکھا دو۔ اگر نہیں ہے تو
تو پھر ہماری بات سن لو. فاطمہ الزہرا بھی موجود ہیں، حسنین بھی موجود ہیں، عباس بھی موجود ہیں، جہاں حضرت آل عقیل بھی موجود ہیں، آل جعفر بھی موجود ہے، آل علی بھی موجود ہے، آل رسول بھی موجود ہے، اہل بیت بھی موجود ہے، اولاد علی بھی موجود ہے، سارے موجود ہیں. حضور کا حجرہ پاک ہے، ازواج بھی موجود ہے، فاطمہ بھی موجود ہے. فرمایا مرو ابا بکر، ابو بکر کو کہو. مرتد ہونا تھا تو فرمایا کیوں؟ منافق تھے نعوذ باللہ تو فرمایا کیوں؟ اندر سے مومن نہیں تھے تو فرمایا کیوں؟ اپنے مصلی پہ آنچ چڑھایا کیوں؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اس سے آگے مزے کی بات سن لو. کوئی نہیں بولا سوائے امی عائشہ کے. مرو ابا بکر، ابو بکر کو کہو جماعت کروائے. فاطمہ نہیں بولی، علی نے اعتراض نہیں کیا، عباس نے اعتراض نہیں کیا. جب یہ فرما رہے تھے، بخاری کھولو، بخاری میں لکھا ہوا ہے، جب یہ فرما رہے تھے عباس بھی چرپائی رسول اللہ کے پاس کھڑے تھے، علی پاک بھی کھڑے تھے. علی عباس موجود ہے. مرو ابا بکر، ابو بکر کو کہو جماعت کروائے. پھر بولی تو امی عائشہ ہی بولی. ماں نہ بولتی تو انہوں نے کہنا تھا ساری ساز باس ہے، سارا کوئی طے کیا ہوا ہے. نہیں، امی عائشہ آگے بولی. فرمایا مابو جی میرے ابا جی کو رہنے دو. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، شیخ صاحب موجود ہے، علماء موجود ہے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کہہ ہی نہیں سکتے، جو ہم کر ہی نہیں سکتے، ممبر پر سٹیج پر کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ صدیق بھی ہمارا ایمان ہے، علی پاک بھی ہمارا ایمان ہے. تو آڑے واسطے راہ کھولا ہے نا. تسی صدیق عمر عثمان کو گالیاں دو، تو مذہب ہی تاں پورا ہوندہ ہے. اور ہمارا مذہب تاں پورا ہوندہ ہے جب علی سے محبت کرے. اس لیے تم جیتے ہوئے اور ہم ہارے ہوئے، اور یہ ہار ہماری مغفرت کی دلیل ہے، انشاءاللہ نجات کی دلیل ہے. اس لیے تم غالب ہو، اس لیے تم بولتے اور کہتے ہو کہ جو تمہارا جی چاہے صدیق عمر عثمان کو کہتے رہو. یہاں کو تو قانون ہی کوئی نہیں ہے. ہم جواب میں رد عمل میں سیدنا علی کے بارے میں تو کہیں تو ہمارا ایمان ہی نہیں ہے، اسلام ہی نہیں ہے، دین نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے. کوئی ایسی شخصیت ہوتی جس پر ہم جرا کرتے اور تکلیف تمہیں ہوتی، پھر ہم دیکھتے کہ صدیق کی گستاخی پر ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. تم نہیں جانتے ہمارے احساس کو. تمہارے پاس کوئی ایسی شخصیت ہوتی جس پر ہمارا ایمان نہ ہوتا، پھر ہم بولتے اور کہتے اور پوچھتے کہ کیسے پیاروں کو گالیاں دی جاتی. لیکن ہمارا علی ایمان ہے، فاطمہ ایمان ہے، حسن و حسین ایمان ہے. پھر ہمارے لیے کوئی اور راستہ نہیں رہتا. تو غصے میں سانو حکومت اور ادارے کہتے ہیں بس تسی ہاتھ اولا رکھو، فرقہ وریت پھیلتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے. تو پھر میں کہتا ہوں ہمارے لیے کوئی راہ دسو نا، سی کریے گی. سینہ علی پر تو ایمان ہے، فاطمہ الزہرا پر ایمان ہے. یہ صدیق عمر عثمان کو گالیاں دیتے ہیں، جب ہم سنتے ہیں ہم برداشت نہیں کرتے. آج بھی میں راستے میں سن رہا تھا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت زبیر کے بارے میں عشرہ مبشرہ صحابی ہے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ جہنمی ہے. آج میں ابھی راستے میں سن رہا تھا. وہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ جدو ادھر ہمارا ایمان ہے تو ادھر بھی ہمارا ایمان ہے، تو پھر جو سانو جان دو ان آلے پاسے، ہم ان کو برا کہیں، یہ صدیق عمر عثمان کو برا کہیں، ہم پھر غصے میں ان کو برا کہیں گے. سانو کہتے ہیں بھائی یہ تو تمہارا ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے، تو انہوں نے برا کہا وہ تو ملک امن قائم نہیں رہتا. پھر ہم کہتے ہیں کہ ان کے خلاف قانون بنا دو. یہ صدیق کی گستاخی کرے تو قانون حرکت میں آئے. جس نے صدیق عمر عثمان سارے صحابہ کو آج کے کلپ میں مرتد کہا ہے، اس کے خلاف پرچہ کاٹو، شہنشاہ نقوی کے خلاف. جن سیدنا زبیر کو جہنمی کہا ہے، نعوذ باللہ.
جس نے کہا ہے فرعون اور معاویہ ایک ہیں، نعوذ باللہ. اتنے بڑے زہریلے قلب موجود ہیں، ادارے کہاں ہیں؟ جب ملک میں آگ لگ جائے گی، فساد مچ جائے گا، پھر حرکت میں آؤ گے. سن لیجئے، صدیق ہو عمر، رسول اللہ نے صراط و وضاحت فرمائی ہے. فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، عمر کہاں ہے؟ ابو بکر. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اندر موجود نہیں. سیدنا عمر نماز پڑھا رہا، نماز ہو گئی. سیدنا ابو بکر مسجد نبوی میں داخل ہوئے. صحابہ نے کہا ہے ابو بکر اس طرح منظر پیش آیا ہے. فوری آئے حجر رسول اندر، یا رسول اللہ میں حاضر. فرما ابو بکر کہاں گئے؟ یا رسول اللہ تاخیر ہو گئی. فرما نماز ہو گئی مسجد نبوی میں. جی ہاں یا رسول اللہ میں لیٹ ہو گئی، تسی تشریف نہیں لا سکے. عمر نے جماعت کروا دیتی ہے. جاؤ کھولو سن ابی داؤد. رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر جاؤ دوبارہ جماعت کرواؤ، جاؤ جاؤ دوبارہ جماعت کرواؤ. صحابہ کی نفلی ہو جائے گی، تمہاری فردی ہو جائے گی. امت کو پتہ چل جائے گا کہ محمد کے بعد وسیع و رسول اللہ و خلیفۃ بلا فضل صدیق ہے، اور کوئی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ صدیق اکبر، شیر دین محمدی سید سدین شاہ صاحب ندوی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں وہ صحابہ کرام جنہوں رسول اللہ نے ملاقات فرمائی، ایمان لے آئے اور دلوں ایمان لے آئے، اور پھر ایمان پر ہی فوت ہوئے، ایمان پر ہی دنیا سے گئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے، توجہ فرمائیے، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مومن نہیں ہے تو پھر رب کی زمین پر کون مومن ہوگا؟ اگر صدیق مومن نہیں ہے تو پھر کون مومن ہوگا؟ سیدنا صدیق کے پیچھے نماز پڑھتے رہے سیدنا علی، سیدنا عمر کے پیچھے نماز پڑھتے رہے سیدنا علی، سیدنا عثمان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے سیدنا علی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث تے توجہ فرمانا، آپ اود پہاڑ دے اوپر کھڑے نے، اود پہاڑ ہلیا، معروف حدیث. آپ نے ایڈی مبارک اود پہاڑ تے مار کے فرمایا ہے اود رک جا، ٹھہر جا، تیرے ہوتے ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، تے دو شہید کھڑے ہیں. دو شہید کون؟ ایک عمر دوجے عثمان، ایک عمر دوسرے مل سو بول سو دیتا، ایک عمر دوسرے عثمان، ایک عمر دوسرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ نے فرمایا دونوں شہید ہوں گے، دونوں شہید ہوں گے. عمر شہید ہوئے گا، عثمان شہید ہوئے گا. میں پوچھنا چاہنا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. عمر شہید ہوئے گا، عمر شہید ہوئے گا، عثمان شہید ہوئے گا. صحابی کون ہوندہ ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. جڑے اسلام دی حالت اندر فوتوں میں فرمایا عمر شہید ہوئے گا، عثمان شہید ہوئے گا. پیغمبر گواہی دے رہے نے، عمر شہید ہوئے گا، عثمان شہید ہوئے گا. جڑا مرتد ہو جائے پھر مر جائے، قتل ہو جائے، شہید ہوندہ نہیں. جڑا پھر جائے وہ شہید نہیں ہوتا. جدے دل اندر ایمان نہ ہوئے وہ شہید نہیں ہونا. شہید انہوں دینے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. شہید ہوندہ ہے جڑا اللہ دے راہ اندر ذبح ہوندہ ہے. سیدنا عمر شہید ہوں گے. رسول اللہ نے فرمایا ایمان پر دنیا سے جائیں گے. ایمان پر جان دی دلیل ذرا توجہ فرمانا. سیدنا عمر نماز فجر منافق تے نماز فجر باری ہوندی ہے. توجہ فرمائیے، نماز فجر منافق بندے تے باری ہوندی ہے. سیدنا عمر نماز فجر پڑھ نہیں رہے، پڑھا رہے. آخری نماز توجہ فرمائیے جڑی آپ نے مسجد نبوی اندر وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اسلام دی حالت اندر تو نہ موت آنی چاہیے. سیدنا عمر نماز پڑھا رہے، نماز فجر پڑھا رہے ہیں. نماز فجر مومن پڑھتا ہے، پھر مومن پڑھاندہ ہے. سیدنا علی مگر نے، حسنین کریمین مقتدین ہے. پیچھے اگر مومن نے تو مسلح تے کون ہوئے گا؟ سیدنا عمر. ابو لولو فیروز نامی شخص نے ایرانی کتوں دا سی
اچھی بولو کہ تو سی مسجد نبوی اندر سب تو پہلا دہشت گردی والا حملہ کنے کیتا ہے رہے اچھی بولو کس بندے نے کتھو سی اچھی بولیے مسجدہ دے اندر حملہ کنے شروع کروایا سب تو پہلے نمازیانو ذبح کنے کروایا سب تو پہلے اے او بدلا سی اے او بدلا سی اے او بدلا سی سینہ عمر کولوں جڑا عمر نے کسرا یعنی نو مغلوب کیتا ہے یزدگار نو مغلوب کیتا ہے اے او بدلا ہے جڑا ایران ہوتے سیدنا عمر نے حملہ کیتا ہے ایرانی غصے اندر متا ایرانی غصے اندر کیوں غصے اندر کہ متے نو سینہ عمر نے فرما جڑا کرے گا رسول اللہ نے حرام کیتا ہے جڑا کرے گا متا میں ادھتے حدے سے نہ جاری کروں گا قیامت آ سکتی ہے ایران والے بندے عمر تے خوش نہیں ہو سکتے کیوں عمر نے متا والے انو سزا دیتی ہے ایران علی ایک رات بھی متے تو بغیر نہیں رہ سکتے متے تو بغیر نہیں رہ سکتے ہمارے پاس ایک دوست آیا ہے ساتھی آیا ہے اس نے کہا ہے کہ میں اہل حدیث ہوتا ہوں توجہ ہے میں اہل حدیث ہوتا ہوں کہ میرے ساتھیوں نے کہا کیوں وجہ کہتا ہے میری بہنیں متا کرواتی رہی اب میری بیٹیاں جوان ہو گئیں ابا کہتا ہے انہاں کو نہیں کروا میری غیرت نہیں مانتی انشاءاللہ وہ منظر عام پہ آنے والا ہے میری بیٹیاں میری غیرت نہیں مانتی بہنیں تو میرے باپ کے تسلط میں تھیں یا ان کی نگرانی کفالت میں تھیں وہ بے غیرتی تو برداشت کرتا رہا میری بیٹیاں جوان ہو گئی ہے میری غیرت برداشت نہیں کرتی سن لیجئے سیدنا عمر سے بدلہ لینے لگے ہیں ایرانی کیوں غالب آئے ایران میں کیوں فتح کیا ایران کو کیوں ساسانیوں کی حکومت ختم کی ایران میں کیوں یزگر کو قتل کیا عمر نے ایران میں کیوں متے میں سختی کی عمر نے ایران میں تائیں تے فرعود نامی شخص ابو لولو جنہیں سیدنا عمر تے حملہ کی تے وہ یادگار ہے مریا مدینے اندر ہے اپنے آپ نے چھوڑا ماریا خودکشی کر کے ظالم مریا ہے خودکش حملہ کیتا ہے سیدنا عمر تے عمر نو زخمی کر کے اپنے آپ نے چھوڑا ماریا ہے مر گیا ہے مریا مدینے اندر دفن ہوتے جنا کہ انہوں سٹیا گیا ہے قبر دے اندر گڑے دے اندر اس بدماش دی یادگار آج بھی ایران اندر ہے تو انہوں حرم کیا جاندہ آج بھی ادھی یادگار ایران دے اندر موجود ہے آج بھی ادھی یادگار ایران دے اندر دو ہی تے حرم نے نعوذ باللہ ایک خمینی دی قبر دوسری فرعون ابو لولو دی قبر انہاں دوانوں حرم کیا جاندہ ہے جدوں جاؤ ایران دے اندر اترو تے جہاز تو اترو جدوں تسی اس قبر وال جاؤ گے جو بیت اللہ اندر مکہ اندر جائیے بار بار سڑکوں تے بورڈ لگت الالحرم اے سڑک حرم وال جا رہی ہے اے راستہ حرم وال جا رہے ہے ایو ایران دے اندر ایویں جناب بورڈ لگے نے الالحرم خمینی دی قبر تے فیروز دی قبر ابو لولو فیروز نامی سیدنا عمر نو شہید کر رہی ہے زخمی کیتا ہے زخمی کر کے اپنے آپ نو چھوڑا مارے ہے تے ہلاک ہو گیا ہے سیدنا عمر وہاں گرے عبدالرحمن ابن عوف نماز نو سنبھالے ہے جماعت مکمل ہوئی ہے مختصر قرات نال سیدنا عمر بے ہوش نے گھر اٹھا کے لے جایا گیا ہوش اندر آن تو بعد پہلا سوال لاہور دے دوستو ہوش اندر آن تو بعد پہلا سوال بے نمازوں ذرا غور کرنا جڑا نماز نہیں پڑھتا وہ بھی غور کرے جڑا نماز تو دور ہے وہ بھی غور کرے سنیے صحابہ کرام دا ایمان سیدنا عمر ہوش اندر آن تو بعد پہلا سوال وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مومن دی موت تے کافر دی موت مومن دی موت تے کافر دی موت مومن دی موت تے مرتد دی موت مومن دی موت درداد کی ہوندے سیدنا عمر ہوش اندر آئے پہلا سوال نماز صحابہ نے پڑھ لی سی یا رہ گئی ہے میں تے زخمی ہو گیا سا نماز دکی بڑھے ہیں صحابہ اکرام نماز پڑھیے یا نماز رہ گئی ہے اے امیر المومنین انہاں دی نماز تے ہو گئی سی تو ہاڑی رہ گئی درمیان اندر سیدنا عمر وہاں نماز پڑھ رہنے والا تموتن صحابی کون ہوندہ ہے صحابی کون ہوندہ ہے کوئی دسے رازی پوری دنیا اندر عمر نماز چھوڑ دی تھی عمر نے روزے رکھنے چھوڑ دیے تھے عمر نے حج کرنا کروانا چھوڑ دیا تھا عمر نے فتوحات اسلامیہ کو چھوڑ دیا تھا
سیدنا عمر نے اسلام کے کس رکن کو چھوڑا تھا؟ نعوذ باللہ، جس کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ پھر گئے تھے اسلام سے، مرتد پڑھتے ہیں نماز۔ لے آؤ مرتد کوئی، مرتد دو جماعت ہے تسی کو نہیں پڑھ دے، لے آؤ کوئی ایسا مرتد کافر دنیا میں جو 5 وقت کا نمازی ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کس بنیاد پہ کہتے ہو کہ نماز، جناب کس بنیاد پہ کہتے ہو اسلام سے پھر گئے؟ 12-10 سال نماز پڑھاتے رہے حسنین کریمین کو، علی پاک کو۔ اگر سمجھ نہ آئے تو چیف جسٹس سیدنا علی ہیں، سیدنا عمر کے زمانہ خلافت میں جرت ہے تو انکار کیجئے۔ شام دی طرف سیدنا عمر شام کے سفر پہ گئے، یہ پہلا امیر المومنین کا بیرونی دورہ سفر تھا۔ شام کے اندر عمر بن عاص نے خط لکھا تھا، عیسائی یہودی جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے بیت المقدس دیا چابیاں توڑے حوالے کرنا چاہتے ہیں، تسی شام اندر تشریف لے آؤ، لیکن شرط ہے وہ آندے نے تورات انجیل دے اندر نشانیاں سیدنا عمر دیاں جڑا بیت المقدس فتح کرے گا وہ دیا نشانیاں تورات انجیل اندر نے۔ توڑا امیر المومنین عمر آوے اسی تورات انجیل پڑھاں گے جو او نشانیاں پوریاں ہوئیاں جڑیاں تورات انجیل اندر نے، مثلہم فی التورات والانجیل، پھر اسی جناب بیت اللہ دی مقدس دیاں چھابی انہوں دے حوالے کر دیاں گے۔ یہ سیدنا عمر مرتد ہو گئے ہوتے، یہ سیدنا عمر نے پھر جانا ہوتا، یہ سیدنا عمر مومن مسلمان نہ ہوتے تو فرمان دے کہ نہیں میریاں نشانیاں تورات جو ہو سکتی ہیں ہی نہیں، میں تے اتو مسلمان ہوں، میں اندروں مسلمان نہیں، نہ جاتے، لیکن جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا اے عمر جا رہے ہو شام کی طرف، تواڈے واپسی تک کون قائم مقام ہوگا؟ تمہارا نائب کون ہوگا؟ امیر المومنین کون ہوگا؟ قائم مقام خلیفہ کون ہوگا؟ تمہارے واپسی تک کون ہوگا؟ فرمایا جب تک میں نہیں آؤں گا مدینے میں میری سیٹ پر، میری کرسی پر علی ہوگا، علی ہوں گے۔ میں پوچھتا ہوں جے امر مومن نہیں کیوں کہ مقام امیر المومنین بنے سیدنا علی؟ اگر نہیں بنے تو دلیل لائیے، انکار کیجیے۔ اگر بنے ہے تو پھر مانیے کہ عمر کے ایمان میں کوئی شک نہیں۔ جب سیدنا عثمان دا نکاح نبی پاک دی بیٹی رقیہ دے نال ہوئے ہے، پھر رقیہ دی وفات تو بعد عثمان دا دوسرا نکاح ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہوئے ہے، تے عثمان دے ایمان اندر کوئی شک شبہ نہیں رہا۔ جے کہو کہ ام کلثوم و رقیہ رسول اللہ دیاں نعوذ باللہ بیٹیاں نہیں، لیکن رافضی ہو قیامت دا دن میں آنا ہے جب رسول اللہ دی بیٹیوں نے تھوڑا گربان پھڑن۔ ہمیں رسول سے جوڑ ہٹا کے کس سے جوڑا تھا؟ ادعوہم لآبائہم، ہم نے باپ کی نسبت کو چھوڑ کے تم نے کسی اور کی طرف ہمیں منسوب کیا تھا۔ لیکن میرا سوال ہے جے اے ربائب ہون، یہ دونوں بیٹیاں ام کلثوم و رقیہ رسول اللہ دیاں اپنیاں بیٹیاں نہ ہون، خدیجہ تو زرا دے پچھلے شور چو بیٹیاں ہون، پھر بھی میرا سوال ہے گھر اندر پالن والیاں بیٹیاں نو کوئی نہیں کافران دے حوالے کر، گھر اندر پالن والیاں بیٹیاں نو جو رسول اللہ نے پالیاں ہی نے تو ہاڑے بقول جے پالیاں نے، پھر رسول اللہ نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ دے مقام تے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ دے مقام تے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ دے درجے تے نے۔ کیوں آپ نے اپنی ربائب نو جی حقیقی بیٹیاں نہیں تے اپنی زیر پرورش بیٹیاں نو، خدیجہ دی بیٹیاں نو، خدیجہ دیا بیٹیاں نو کیوں حوالے کیتا ہے عثمان دے؟ جے عثمان مومن نہیں، جے نعوذ باللہ عثمان پھر جانا سی، ارتداد اندر چلا جانا سی، کیوں اپنیاں بیٹیاں عطا فرمائیاں نے نبی علیہ السلام نو؟ عثمان دے گھر نبی پادیاں 2 بیٹیاں جاننال عثمان دے ایمان اندر کوئی شک نہیں۔ سیدنا علی دے گھر اندر فاطمہ
فاطمہ تو زہرا دے جان نال علی دے مان اندر کوئی شک نہیں. حضرت صدیق دا اسماء بنت امیس دا نکاح ہون دی وجہ تو صدیق دے مان کوئی شک نہیں. عمر دا نکاح علی دی بیٹی نال ہون دی وجہ تو عمر دے مان کوئی شک نہیں. حفصہ دا نکاح رسول اللہ دے نال ہون دی وجہ تو حفصہ دے مان کوئی شک نہیں. امی عائشہ دا نکاح میرے محمد دے نال ہون دی وجہ تو عائشہ دے مان عائشہ دے مان اندر کوئی شک نہیں. یہ تے جڑے ہوئے نے آپس دے اندر تسی انکار کر دے ہو. یہ تے رشتے اندر جڑے ہوئے نے, رحم اندر جڑے ہوئے نے, رشتے اندر جڑے ہوئے نے. اللہ نے دونوں سسر بنایا ہے. ابو بکر بھی سسر مصطفیٰ دا, عمر بھی سسر مصطفیٰ دا, اور دو جڑے نے او دماد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عثمان و علی. دو دماد بیٹے دی حیثیت نال ہوندے تے سسر ابو بکر و عمر سسر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, عثمان و علی دماد نے رسول اللہ دے, اور عمر نو بھی میں دماد رسول کیا کرنا. پیار اندر, محبت اندر, عقیدت اندر کہ عمر بھی دماد رسول ہے. کیوں؟ اگر بیٹی نہیں تو نواسی جو ہے عمر دے گھر اندر, نواسی دا شور جڑا ہوندہ ہے وہ بھی بولو کی ہوندہ ہے, دماد ہویا کردہ ہے. دو تریدہ جڑا شور ہوندہ ہے, نواسی دا جڑا شور ہوندہ ہے, بیٹی دی بیٹی دا جڑا شور ہوندہ ہے. حضرت فاطمہ دا شور علی ہے, فاطمہ دی بیٹی ام کلثوم دا شور سیدنا عمر نے. عمر بھی دماد رسول نے, کوئی انکار نہیں ہو سکتا ان امامان اندر. فرمایا عمر جی یا رسول اللہ, فرمایا عمر میں خواب اندر تیری کوٹھی جنت وکھا دیتی گئی ہے, میں ویکھیا ہے تیری کوٹھی بھی بن گئی ہے. رافضی عمر دی کوٹھی بھی جنت ہے. اچھی بولو عمر دی کوٹھی بھی جنت ہے. کیوں رولا پاندے؟ عمر دا مکان بھی جنت دے اندر بولو بن چکا ہے. رسول اللہ دیکھ کے آئے نے کہ عمر دی کوٹھی بن چکی ہے. رسول اللہ نے فرمایا میرا دل کرتا سی میں اندر جا کے ویکھاں کوٹھی, لیکن اے عمر تیری غیرت میں یاد آ گئی. صدیق نو آپ نے فرمایا اے ابو بکر قیامت والے دن جنت ہر دروازے چو آواز آئے گی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ایک دے لئی خوشخبری ہے جدی ایمان موت ایمان پر ہوئے, جدی ایمان پر اسلام پر موت ہے انہوں بشارت اوجی ہوندی ہے. فرمایا اے ابو بکر قیامت دن ہوئے گا جنت ہر دروازے چو آواز آئے گی. صدیق اس دروازے چو گزرے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. عمر تیری کوٹھی میں جنت اندر ویکھ چھوڑی ہے. اے عثمان رسول اللہ ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے, صاحب نے اعلان فرمایا, چندے دا اعلان فرمایا, غزوہ تبوک لیے اعلان فرمایا. عثمان 100 اونٹ لدا لدایا پیش کیتا ہے. دوسری مرتبہ حضور نے اعلان کیتا ہے 100 اونٹ پیش کر دیں گے. مختلف مفسرین مورخین نے بیان کیتا ہے 700 اونٹ یا 900 اونٹ تک مورخین نے بیان کیتا ہے. آج بھی 1400 سال اندر ایڈا سخی بندہ کوئی نہیں پیدا ہویا. سیدنا عثمان جو 700 اونٹ تے کئی 100 گھوڑے پیش فرمائے نے, پھر نقدی جا پیش فرمائی ہے. نبی علیہ السلام ممبر تو نیچے اتر آئے, ممبر تو نیچے اتر کے صفا نو چیر دیں آگے بڑھے. جتے عثمان کھڑ بیٹھے سن اتھے جا عثمان کل پہنچے. عثمان نے جب بھی ڈال کے فرمایا ما ذر عثمان. معذر عثمان, معذر عثمان, کس مسئلے پر بات کرتے ہو؟ عثمان نے اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنایا. معذر عثمان, معذر عثمان, معذر عثمان. عثمان نے یہ کیا معذر عثمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے معذر عثمان ما عمل بعد اليوم. لوگو عثمان جو چاہے کردہ پھرے, عثمان دے کسے عمل دے بارے پوچھ نہیں ہوئے گی.
کسی عمل دے بارے باس نہیں ہوئے گی عثمان تو معذر رہا عثمان معاملہ بعد اليوم. ہن میں روایت بطور شواہد پڑھنا چاہنا سندن اگر جے اندر ہوتے باس ہے لیکن میں بطور شواہد مفہوم اس حدیث دے مطابق چونکہ مفہوم بندا ہے لہذا بطور شواہد پیش کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلا میرا حساب ہوئے گا. توجہ میرے بار رہے, میرا حساب ہوئے گا, سب تو پہلے میرا حساب ہوئے گا. امی عائشہ فرما دی محبوب جی تواڈا حساب؟ فرمایا ہاں میرا حساب ہوئے گا. اللہ پوچھے گا محبوب کیسے آئے؟ خیر خیریت, اسی کا نام حساب ہے, میرا حساب ہوئے گا. فرمایا پھر محبوب جی, فرمایا پھر ابو بکر دا حساب شروع ہوئے گا, ابو بکر تو بعد عمر دا حساب ہوئے گا, عمر دا حساب تو بعد علی دا حساب شروع ہو جائے گا. اما جی فرما دی محبوب جی عثمان دا ذکر تو تیجے نمبر تے فرمان دے سو اکثر آج نہیں فرمایا. فرمایا عثمان دا حساب نہیں ہوئے گا. معذر عثمان معاملہ بعد اليوم. عثمان کو حساب کس گل دا ہونا ہے؟ جو چاہے کرے عثمان, جو چاہے کرے عثمان. جڑا پیسہ دے وے جامعہ نو, پیسہ دے وے مدرسے نو, مولوی اشتہار تے نہ اچھا لکھے تے آن دے مولوی ہونا اے ویکھو چکی جاندہ ہے. یہ چندہ دیندہ ہونا ہے تاں چکی جاندہ ہے. چندہ دین والے نو محبوب فرما دینا معذر عثمان. سارا مجمع بیٹھا ہے جڑا چندہ دیندہ ہے حضور فرما دینا معذر عثمان معاملہ بعد اليوم. اتنا چندہ دیتا عثمان نے. رسول اللہ نے فرمایا جو چاہے کرے عثمان. آج کے بعد کوئی گناہ ہو جائے عثمان سے, کوئی غلطی ہو جائے عثمان سے, معذر عثمان, معذر عثمان. عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. جو چاہے کرتا پھرے عثمان. خبردار عثمان کے اعمال پر باس نہ کرنا. بات کو آخر کی طرف لانے لگاؤ. صحابہ سے محبت اعمال کی وجہ سے نہیں. اس مسئلے پر, اس نقطے پر, اس پوائنٹ پہ بات ختم کرنے لگاؤ. ہماری صحابہ سے محبت نماز کی وجہ سے نہیں, روزے کی وجہ سے نہیں, زکوٰۃ و جہاد کی وجہ سے نہیں. جب ہماری محبت اعمال کی وجہ سے ہے ہی نہیں تو پھر اعمال کی وجہ سے ناراضگی کیوں ہو؟ اگر اس وجہ سے محبت ہوتی کسی شخص سے کہ وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز چھوڑ دیتے, وجہ محبت ختم. ایک بندے سے پیار ہو کہ وہ بار بار حج عمرے کرتا ہے, وہ چھوڑ دے تو وجہ محبت ختم. صحابہ سے محبت بوجہ جہاد نہیں, بوجہ اعمال نہیں. صحابہ سے محبت محمد کے دیدار کی وجہ سے ہے. جب دیدار رؤیت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے پھر کیوں لڑے اعمال کی بنیاد پر؟ اعملوا ما شئتم. ابو بکر, عمر, عثمان, علی, یہ چار ایسی شخصیات ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ کی خبر ہے. حضرت ابو بکر کے بارے میں, عمر کے بارے میں, عثمان کے بارے میں, تین حضرت ابو بکر, عمر اور علی کے بارے میں, تین صحابہ کرام کے بارے میں الگ خبر ہے بخاری شریف میں. اعملوا ما شئتم. اے بدر میں آنے والے 313 صحابہ, اللہ نے تمہیں آسمان سے جھانک کے دیکھ کے فرمایا جاؤ جو مرضی کرو. اے بدریو جو تمہارا دل چاہے کرو, ہم نے تمہیں معاف کر کے جنت عطا کر دی ہے, جو چاہو کرو. اور توانو تھانے دار جے گوے جب تک میں تے تھانے چاہاں جو تیرا دل کرے وہ کرو, تنو کوئی نہیں پوچھ سکتا میں جو ہمارے تھے. رب کہتا ہے ابو بکر عمر جو چاہے کرے, خبردار ان کے اعمال پر باس نہ کرنا. جو چاہے کرتے رہیں وہ معاف شدہ ہیں اور جنت کے حقدار ہیں. جو چاہے کرے. ہن لسٹ لے آؤ بھائی کی کیتا ہے ابو بکر نے, فلاں کیا, یہ کام کیا ابو بکر نے, یہ کیا, یہ کیا. اے حدیثو جوانو, یوتھ وس کے جوانو اور سکولوں میں پڑھنے والے, کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طلباء سنو. ایک بندہ تمہیں کہ ابو بکر نے یہ کیا, عمر نے یہ کیا, عثمان نے یہ کیا, تم نے جواب میں کہنا ہے اعملوا ما شئتم. رسول اللہ فرما گئے تھے ابو بکر جو چاہے کرے تو انو تکلیف نہ ہوئے, جو چاہے کرے وہ جنتی ہے. عمر جو چاہے کرے وہ جنتی ہے.
علی جو چاہے کرے وہ جنتی ہے. یا رسول اللہ عثمان تو بدر میں نہیں تھا نا. فرمایا ما ذرہ عثمان. فرمایا انہاں دا قانون ہی وکھرا ہے, انہاں واسطے حدیث ہی وکھری ہے. وہ بدر میں ہوتا نا, میں سمجھتا ہوں کہ شاید سیدنا عثمان بدر کے ثواب میں غنیمت میں تو شریک تھے. جگہ عثمان اگر شریک ہوتے غزوہ بدر میں بنفس نفیس تو شاید یہ حدیث بیان نہ ہوتی. یہ ہوئی اس لیے ہے کہ تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ جس طرح ابو بکر و عمر جو چاہے کرے, وہ علی جو چاہے کرے, اسی طرح عثمان جو چاہے کرے. عثمان کے اعمال پر پرس قیامت والے دن نہیں ہوگی جب رب نہیں پوچھتا تم کون ہو پوچھنے والے. رب نہیں پوچھتا. کیوں؟ کہ عثمان جو چاہے کرے. امی عائشہ خود بدر میں تھی. امی عائشہ خود بدر میں شریک تھی. بدری جو چاہے کرے. بدری صحابی نے حضرت حاتب نے جاسوسی کا رک اور خط لکھا تھا, صحیح البخاری میں ہے. صاحب خط پکڑا گیا تھا, رسول اللہ کے پاس لایا گیا تھا. یا رسول اللہ حاتب نے یہ کافروں کو خط لکھا ہے, ہماری مخبری کی ہے. سیدنا عمر کھڑے ہو, یا رسول اللہ اس کو قتل کر دیا جائے, یہ جاسوسی کا خط لکھا ہے. خط تو اللہ کی وحی سے پکڑا گیا لیکن اس نے گناہ کیا ہے, اس نے جرم کیا ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے, اس کو قتل کرنا چاہیے. جاسوس کی سزا قتل ہے. رسول اللہ نے فرمایا عمر تلوار نیام میں ڈال, حاتب بدری ہے, بدری جو چاہے کرے. بدریوں کو رب نے معاف کر چکا ہے. لہذا صحابہ سارے کے سارے بخشے جا چکے ہیں. صحابہ کے ایمان پر باس ہو سکتی نہیں. ان جیسا ایمان لاؤ گے تو تم ایماندار ٹھہرو گے. صحابہ کرام کے ایمان میں کوئی شبہ نہیں ہے. اگر صحابہ مومن نہیں ہے پھر رب کی زمین پہ کوئی بھی مومن نہیں ہے. جو آخری بات شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری اسی کو رحمت اللہ علیہ, حافظ آباد میں مناظرہ تھا ایمان ابو بکر عمر پر, عثمان پر, کہ ابو بکر عمر عثمان مومن ہیں یا نہیں. مخالف فرقے کا مناظر بھی آ گیا, شیخ الاسلام بھی تشریف لے گئے. اس نے کہا پہلے آپ گفتگو کریں یا میں کروں گا. طے پایا کہ آپ جو کہ مدعی ہیں ایمان کے, آپ اپنی پہلی ٹرم جو ہے وہ پیش کریں. شیخ الاسلام کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے نا رافضی شیعہ سارے اہل سنت سارے لوگ تھے. ادھر بھی جمع غفیر تھا, ادھر بھی جمع غفیر تھا, ادھر بھی مناظر تھا, ادھر شیخ الاسلام تھے. شیخ الاسلام کھڑے ہو گئے. فرمایا کچھ دیر چوپ رہے, سکتہ تاری تھا, خاموشی تھی. کچھ دیر بعد بولے اے اللہ تیرا آسمان پھاٹ کیوں نہیں جاتا, تیری زمین شک کیوں نہیں ہو جاتی. یہ وقت آنا تھا کہ ابو بکر عمر عثمان کا ایمان ثابت کرنا پڑنا تھا. یہ وقت آنا تھا کہ ابو بکر عمر عثمان کا ایمان ثابت کرنا پڑنا تھا, جن کی وجہ سے ہمیں ایمان نصیب ہوا. بس یہ کہہ کے نا جذبات میں آئے, بیٹھ گئے, کہنے لگے وہ میری وقت جو ہے وہ میں ادھر دیتا ہوں, وہ بولے جو بولنا چاہتا ہے. پہلی ٹرم میں بس یہی بات. وہ مناظر دوسرے فریق کا کھڑا ہوا, وہ بھی اس طرح خاموش ہو کے نا تھوڑی دیر کہتا ہے مناظرہ نہیں ہوگا. ابو بکر عمر عثمان کے ایمان میں کوئی شک نہیں, مناظرہ نہیں ہوگا. سارے بندے اس کو اپنے حمایتی پڑ گیا. تو یہ کیا ہوا؟ کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ, آسمان پھٹ جائے گا, زمین شک ہو جائے گی, زمین لرز رہی ہے, پھٹ جائے گی. آج بھی میں کہتا ہوں, شیخ الاسلام کا روحانی بیٹا ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں, جس چوک میں چاہو آؤ, ابو بکر عمر عثمان کے ایمان پر ہم سے مبالغہ کر لو. اگر زمین پھٹ نہ جائے تو تمہارے مذہب کو قبول کر لوں گا. میں کہوں گا صدیق عمر عثمان کے ایمان میں کوئی شک نہیں. تم کہنا کہ یہ مومن نہیں, نعوذ باللہ, پھر گئے اسلام سے, پھر دعا کریں گے اگر تم ہلاک نہ ہوئے تو تمہارے مذہب کو قبول کر لوں گا. آج بھی مجھے وہ بزرگ یاد ہے, سمندری کی ایک بستی کے صدیق صاحب وہ فوت ہو گئے, اب فوت ہو گئے, سال یا 2 سال ہو گئے ہوں گے.
باڑے لاؤڈ سپیکر چل رہا تھا، پنڈ میں مجلس ہو رہی تھی، ایک ذاکر نے کہا کوئی ہے ابو بکر عمر عثمان کے ایمان پر ہم سے مبالغہ کر لے، سچے کی زندگی میں جھوٹا ہلاک و مر جائے۔ تو حافظ صدیق صاحب تھے، آنکھوں سے نبینا تھے، وہ اپنے مکان کے چھت پہ سوئے ہوئے تھے، وہاں سے اٹھے اور سیدھے امام برگاہ میں داخل ہو گئے، کہنے لگے میں حاضر ہوں صدیق، مجھ سے کر لو مبالغہ۔ کہتے ہیں ذاکر کہنے لگا میرا آپ سے مبالغہ ہے ابو بکر عمر عثمان کے ایمان پر، جو سچا ہوگا اس کی زندگی میں جھوٹا مرے گا۔ وہ نبینا حافظ صدیق کہنے لگا ایک سے میں نہیں کرتا، پورے حاضرین سے کرتا ہوں، میں نہیں مروں گا جب تک یہ سارے نہ مر جائے۔ 120 سال کا ہو کے وہ بزرگ فوت ہوا ہے، جب تک پورے حاضرین اس پنڈ کے مرے نہیں، بابا زندہ رہا۔ ہم سے طے کر لو۔ بیعت ہوئی جگہ کہا صدیق عمر عثمان کے ایمان پر مبالغہ کر کے نہ طے کر لیتے ہیں کہ جڑا 500 سال زندہ رہے نا وہ سچا ہو سی۔ ایک بندہ من کہنے لگا کہ پہلے مر جاؤ، میں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میری عمر لکھی ہوئے نا، میں آج مرنا تھے، 500 سال میں نہیں مر سکتا، یہ صدیق دے ایمان تے مبالغہ کوئی قبول تو کر لے۔ یہ ایمان ہے اللہ کے بندے، تم نہیں جانتے ہم کس کو ماننے والے۔ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری اسپتال میں داخل تھے اور پتہ چلا معالج ڈاکٹر مرزائی ہے۔ کان میں آ کے ساتھیوں نے کہا میں سنا ہے وہ آپ کا